بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاسی درویش چینل سے منظور گیلانی کا سلام قبول کیجیے۔ دوستو، امریکہ اسرائیل نے جو حملہ کیا تھا ایران میں، دنیا میں ابھی تک وہ نمبر 1 خبر ہے۔ ہم بھی اسی پر بات کرتے ہیں کیونکہ اس جنگ کے پاکستان پر براہ راست اثرات ہیں۔ ہماری معیشت جو ہے اس پر بھی اس کے اثرات ہیں، ہماری جو سماج ہے اس پر بھی اس کے اثرات ہیں۔ ہماری حکومت نے ایک مناسب پالیسی جو ہے وہ اختیار کی ہوئی ہے۔ ابھی رات ہی ہمارے وزیر اعظم کی خبر آ رہی تھی کہ انہوں نے بحرین کے حکمران سے، شاہ سے بات کی ہے اور بحرین پر جو حملے ہوئے ہیں ان کی مذمت کی ہے۔ اسی طرح جو قطر پر حملے ہوئے، جو سعودی عرب پر ہوئے، جو UAE پر ہوئے، جو عمان پر ہوئے، سب کے بارے میں حکومت پاکستان نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح جب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی حسینی خامنائی کو شہید کیا گیا تو اس کی بھی پاکستان نے مذمت کی۔ پاکستان امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کی مذمت کرتا ہے، لیکن پاکستان کی کوشش ہے کہ وہاں حالات بہتر ہو جائیں۔ اب جو حالات ہیں وہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ایٹمی مرکز ہے دیمونا، اس پر 2 حملے کیے ہیں اور یقیناً اس کی تابکاری کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن تابکاری جو ہے اس سے تو ابھی تک بچے ہوئے ہیں، کیونکہ اٹامک کی انرجی کی جو تنظیم ہے اس نے کہا ہے کہ وہاں سے تابکاری خارج نہیں ہو رہی۔ اسی طرح اسرائیل نے ایران کے جو ایٹمی مرکز ہے اس پر پہلے حملہ کیا ہے، اس کے بعد ایران نے یہ جوابی کارروائی کی ہے۔ کل ایران کے صدر صاحب کا بیان آیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے، اور انہوں نے اللہ سے دعا بھی مانگی ہے کہ یہ مشکلات ختم ہوں اور ان سے ہم باہر آ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا اپنے پڑوسیوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن دوستو، اسرائیل اور امریکہ کے حملے کے بعد ایران کی جو جوابی کارروائیاں ہیں وہ انہی پڑوسی ریاستوں میں ہو رہی ہیں، کیونکہ ایران یہاں تک ہی مار کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ اردن اور اسرائیل تک جا سکتا ہے، اس سے آگے تو اس کی پہنچ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک جو خوشگوار بات ہے کہ برطانیہ میں ہزاروں لوگوں نے دوستو مظاہرہ کیا ہے امریکہ اور اسرائیل کی جو جارحیت ہے اس کے خلاف۔ دنیا میں جو بھی امن پسند لوگ ہیں وہ کبھی یہ پسند نہیں کرتے۔ ایک سروے ہوا ہے جس میں 55% لوگوں نے امریکی حملے کو پسند نہیں کیا، اور یہ جو 55% لوگ ہیں یہ امریکہ کے ہیں، وہاں کا سروے ہے یہ، اور 65% لوگوں کی یہ رائے ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ زمینی افواج کو بھی ایران میں داخل کر سکتا ہے، لیکن امریکہ کے 50% سے زیادہ لوگ امریکی افواج کے بھیجنے کے خلاف ہیں۔ تو دنیا میں خاص طور پر امریکہ میں
یورپی ممالک میں امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی پسندیدگی نہیں ہے، مخالفت کی جا رہی ہے۔ اسلامی ملکوں کی تو بات ہی اور ہے نا، یہاں تو تقریباً 100% لوگ امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے خلاف ہیں، اور ایران کی کچھ پالیسیوں پر اگر کسی کو اعتراض بھی تھا تو وہ اعتراض اب نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ حملہ کیوں کیا گیا، خاص طور پر جب امریکہ کے، اسرائیل کے، ایران کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے۔ ایران کا یہی کہنا ہے کہ ہم اب بھی جنگ بندی کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی ہمیں گارنٹی تو دے کہ اب یہ کام نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم 5 سال تک یورینیم کی افزودگی روک سکتے ہیں، اس کو کم کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو دوبارہ حملہ ہونا ہے اس کی ضمانت کون دے گا کہ کوئی حملہ نہیں کرے گا ایران پر؟ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جنگ جاری ہے تو ہم طویل عرصے تک جنگ کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایران کا کہنا ہے کہ انہوں نے خاموشی سے ایک طویل جنگ کی تیاری کر رکھی ہے۔ شاید وہ جو طویل جنگ ہے وہ ایران کے پڑوسی ممالک جو ہیں، جو مسلم ممالک ہیں، مسلم ریاستیں ہیں، وہ شاید افورڈ نہیں کرتی۔ ہماری ان ریاستوں میں بزنس جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ دبئی متاثر ہوا ہے، قطر متاثر ہوا ہے، یہ سارے ممالک جو ہیں ان کی معیشت جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ برطانیہ نے اپنی جوہری بیڑا جو ہے وہ بھیج دیا ہے بحرین کے پاس، اس میں ٹوماہاک کروز میزائل جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ پہلے تو برطانیہ اس جنگ سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھے ہوئے تھا، لیکن اب یہ بات ہوئی ہے۔ پھر ایک خبر آئی تھی کہ ڈیگو گارشیا کا جو اڈا ہے اس پر ایران نے اٹیک کر دیا، حملہ کیا، میزائل پھینکے، لیکن ایران نے اس کی تردید کی ہے۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہم نے نہیں کیا، تو پتہ نہیں پھر کس نے حملہ کیا بھائی۔ G7 کے جو ممالک ہیں ان کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ایران جو حملے کر رہا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ایران اور اتحادی گروہوں کے بلا جواز حملے ان کو وہ بلا جواز قرار دے رہے ہیں۔ دوستو، بات تو یہ ہے کہ جب ایران پر حملہ ہوا ہے اس سے پہلے ایران نے کہا تھا کہ ہم ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں گے۔ تو ایران کا یہ موقف ہے کہ ہم تو ان ٹھکانوں پر حملہ کر رہے ہیں جو امریکی اڈے ہیں، لیکن میزائل جو ہوتا ہے بعض اوقات وہ غلط جگہ پہ بھی گر جاتا ہے۔ ابھی یہ خبر آئی تھی کہ ریاض پر 3 میزائل پھینکے گئے تھے، 2 تو کہیں جنگل میں گر گئے اور ایک کو فضا میں ہی روک لیا گیا، یعنی کہ اس کو تباہ کر دیا گیا۔ اس طرح کی یہ جو خبریں ہیں یہ آ رہی ہیں۔ اس میں آیت اللہ العظمی سیستانی صاحب جو ہیں وہ اہل تشیع کے سب سے بڑے وہ لیڈر ہیں، سب سے بڑے مرجع ہیں، ان کو مرجع کہتے ہیں۔ انہوں نے ایران پر حملوں کی مذمت کی ہے، اور ان کا یہ بیان کربلا میں اور کاظمیہ میں سنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت پر بھی مذمتی بیان جاری کیا تھا۔
دوستو، قطر کا ایک ہیلی کاپٹر ہے، وہ تکنیکی وجہ سے گر گیا ہے، اس کے عملے کی تلاش جاری ہے۔ تو اس طرح کے حالات میں ہمارا جو خطہ ہے وہ بالکل جنگ کی جو آگ ہے اس کی تپش کو محسوس کر رہا ہے۔ روس کے صدر نے مکمل طور پر ایران کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ دوستو، چین ہے، روس ہے، یہ ایک الگ سمجھ لیں گروپ کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ گروپ کے طور پہ کام نہیں کرتے، لیکن اس معاملے میں وہ اکٹھے ہیں۔ ایک طرف امریکہ ہے اور امریکہ کے حواری ہیں، ان کے ساتھی ہیں۔ نیٹو کے ممالک کو تو ہمارے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں تانے دے رہے ہیں اور ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ امریکہ نے بہت خرچ کیا نیٹو پر، لیکن جب امریکہ کو ان کی ضرورت پڑی ہے تو نیٹو نے ان کی مدد نہیں کی۔ اور برطانیہ نے، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، کہ اپنے اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے امریکہ کو، تو اس پر ٹرمپ نے کہا ہے کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ تو دوستو، ہماری دعا ہے، آپ بھی دعا کیجئے کہ یہ جنگ جلد از جلد ختم ہو، تاکہ عوام جو ہیں وہ سکھ کا سانس لے سکیں۔ وہ ایران کے عوام ہوں، وہ یو اے ای کے ہوں، وہ سعودی عرب کے ہوں، وہ یمن کے ہوں، وہ اردن کے ہوں، وہ لبنان کے ہوں، پاکستان کے ہوں۔ دنیا میں جو اس وقت جنگ میں نشانہ بنے ہوئے ہیں اسرائیل اور امریکہ کی وجہ سے، شام بھی ان میں شامل ہے۔ شام کے حالات پر تو بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس کا وقت نہیں ہے۔ میں صرف یہ گن رہا ہوں کہ یہ جو خطہ ہے یہ بڑے خطرات میں گھرا ہوا ہے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ رب کائنات ہمیں اس جنگ سے جلد از جلد نجات دلائے۔ آمین۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔